صاحب منبر سلونی نے کہا، باب العلم نے زہرا سے پوچھا، امام نے بطول سے پوچھا رسول کہاں ہیں؟ فرمایا اکیلے نبی نہیں، ساتھ آپ کے دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے۔ اگر شیخو پورا انصاف کرے، حسن آئے سیدہ سے پوچھا، حسین آئے سیدہ سے پوچھا، علی آئے سیدہ سے پوچھا، حسن کو بھی سیدہ نے بھیجا، حسین کو بھی سیدہ نے بھیجا، علی کو بھی سیدہ نے بھیجا۔ یہ تینوں امام ہیں، یہ تینوں حجتیں ہیں۔ جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جو تین حجتوں کو رستہ دکھائے، جو تین حجتوں کو، تو جمع ادھر رکھیے گا، بالکل جملہ دار۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سے تینوں حجتوں نے سیدہ سے پوچھا۔ میں مباہلہ کی تمہید پڑھ رہا ہوں جی، مباہلہ کی شرح پڑھ رہا ہوں۔ حدیث گسا کا مباہلے سے ربط ہے۔ یہ چادر کے نیچے پیار نہیں ہو رہا، مباہلہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ مباہلہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ یہ رسول اپنا لشکر تیار کر رہے تھے۔ تینوں حجتوں کو سیدہ نے بھیج دیا۔ اب حدیث قصہ مکمل پڑھوں، وقت زیادہ لگ جائے۔ جب سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، بِطَرَفِ الْقِصَى وَعَوْمَ بِيَدِ الْيُمْنَى لِلسَّمَاءِ، رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما، ہاتھ آسمان کی طرف، اللہم اِنَّا ہَؤُلَاءِ اہل بیتی، میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ بس یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جناب، ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جی میرے بھائی ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ ہے گھر کا رشتہ۔ گھر کے رشتے کے بعد جو اگلا رشتہ ہوتا ہے اعظم شاہ جی، وہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے دار نہیں لیکن ان کے خاص ہیں۔ رشتے داری کے بعد جو اگلا رشتہ ہوتا ہے وہ خاص کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ رشتے دار نہیں ہیں، ان کا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کے بڑے خاص ہیں۔ اب موضوع کو خراب نہ کیجئے گا۔ رسول نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، وہ خاصہ تھی اور میرے خاص بھی یہی ہے۔ رسول نے دوسرا رشتہ بھی کہیں اور نہیں جانے دیا۔ صرف میرے گھر والے ہی نہیں، خاص بھی ہیں۔ وہ حامتی، میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ صرف حمایتی نہیں، لحمہم لحمی، دموہم دمی، یعلمنی من یعلمہم ویحزننی من یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حبہم، انہم منی وانا منہم۔ یہ صرف میرے اہل بیت نہیں، خاص نہیں، عام نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ رکے یہاں پہ اہل علم سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں رتبے میں بھی رشتے میں بھی، آپ یہ کہیے میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میرا خون ان کا خون ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، سرکار آپ رسول ہیں،
آپ کہیے میرا گوشت ان کا گوشت ہے، آپ کہہ رہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب اہل علم جو تشریف فرما ہیں ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا ان کا گوشت میرا گوشت، یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت؟ اب گوشت نکالوں گا نا تو بات خود ہی کھل جائے گی۔ رسول کہہ رہے ان کا میرا، یہ نہیں کہا کہ میرا ان کا، نہیں نہ 10% مجمع سمجھا، رسول نے یہ کہا ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا۔ یا رسول اللہ بات ابھی شیخو پورا میں کھلی نہیں، فرمایا میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا رہے گا۔ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا۔ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یہی وجہ ہے میرے صادق العطرت شہنشاہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے اپنے دور اقدس میں، تو میرے بادشاہ کے ہاتھ میں رسول والا عصا تھا۔ رسول کے عصا کو دے کے سامنے سے ایک ان کے ہی جید شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور رسول کے عصا کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ چوم رہے تھے، امام مسکرائے، کہنے لگے کیا چوم رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں رسول کا عصا ہے۔ امام نے بٹن کھول کے آسینے الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، یہ گوشت بھی رسول کا ہے، یہ لہو بھی رسول کا ہے۔ ہم گوشت ہیں رسول کا، ہم لہو ہے رسول کا۔ اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا تھا یہ 1.25 لاکھ انبیاء کیسے نبی بنے تھے؟ تو رسول نے کہا تھا فَقَطَرَ مِنْهُ مِئَةَ اللَّهُ فَقَطَرَ 24، یہ میرے نور سے ایک کم 1,24,000 نور کے قطرے پسینہ بن کے گرے تھے، تو خدا نے نبی بنا دیے تھے۔ اچھا جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو لہو سے بنے وہ رضی اللہ۔ پسینہ علیہ السلام، خون رضی اللہ۔ کوفے کا منبر، وقت نہیں ناروں کا، کوفے کا منبر، میرے امام وارث علم رسول باب العلم امیر المومنین منبر پہ تشریف فرما، ایک یہودی آ گیا، اس نے آ کے کہا، اس نے کہا اے علی سوال پوچھنے آؤں، بس چھوڑ دے، میری طرف نہ کیجیے گا۔ اس نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں، اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے یہ جو آپ کے پاس اتنا علم ہے یہ سیکھا کہاں سے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ کہاں سے پڑھا اتنا کچھ؟ اب اگر وہ مسلمان ہوتا اور محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہوتا تو علی امیر المومنین اسے امامت سمجھاتے، لیکن اب وہ یہودی ہے، اگر صرف اسے اپنا آپ ہی بتایا تو وہ انہیں سجدہ کر دے گا۔ رسول کون بنوائے گا؟ وہ کہے گا نا پھر تو ہی سب کچھ، پھر وہ رسول نہیں مانے گا۔ امیر المومنین جانتے تھے اسے ابھی علی ولی اللہ نہیں پڑھانا، اسے ابھی محمد رسول اللہ پڑھانا، اسے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے۔ امیر المومنین کا سوال کیا ہے تیرا؟ اس کا علم کہاں سے سیکھا؟ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکانی زکن زکا، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ جب کہا رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہودی کا بدن کانپا، کہنے لگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا لعاب ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ ابھی وہ بندہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلا تھا یا کونے سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا راز تو کھل گیا۔ ہم تو سمجھے تھے یا علی علم تیرا اپنا ہے، آج ہمیں پتا چلا یہ تو ہمارے نبی کے لعاب کا صدقہ ہے۔ علی کی وجہ اس کو چپ ہو جا، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا، ابھی تو صرف لعاب۔ یہ ہے میرے خاص،
یہ ہے میرے خاص. بات تمام ہو گئی. بات بالکل آخری زینے پہ آ گئے. یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, یہ میرا لہو ہے, یہ میرا گوشت ہے. میں ان سے لڑوں گا جو ان سے لڑیں گے. میں اس سے دوستی رکھوں گا جو ان سے دوستی رکھیں گے. یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. توجہ میں دم کرنا, یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. ادھر رسول نے چادر کے نیچے پنجر کی محبت کا قصیدہ پڑھا, ادھر آوازیں پروردگار آئی. مصطفیٰ ساری محبت اپنی جتلا دی. خون بھی تیرا, گوشت بھی تیرا, جسم بھی تیرا, ہڈیاں بھی تیری, دوست بھی تیرے, دشمن بھی کے تیرے. اب تو مجھے بتا کہ اللہ اپنی محبت کہاں جتلائے. تو میرے مالک تو بھی تو اپنی محبت جتلا. آوازیں سن. انی ما خلقت السماء والارض ولا ارضا مدیدا ولا شمسا مضیا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. اگر یہ نہ ہوتے, نہ زمین بچاتا, نہ آسمان بچاتا, نہ سورج لاتا, نہ چاند لاتا, یا دریا میں روانی رکھتا, نہ سمندر میں طوفانی رکھتا. یہ سب کچھ ہے تو ان کی وجہ سے. شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو, سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آسمان قائم ہے, زمین پہ تم بیٹھے ہو, ہوا چل رہی ہے, دریا بہ رہے ہیں, پھول کھل رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا نے کہا میں نے سب کچھ بنایا تھا ان کے لیے. اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آسمان گر کیوں نہیں جاتا, زمین لپیٹ کیوں نہیں دی جاتی, ہوا رک کیوں نہیں جاتی. ان سب کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد ابھی ہے. یہ میرے خاص. ادھر رسول نے گھر سے پنجتن کا قافلہ لیا. یہ طہارت بھرا قافلہ, یہ عصمت بھرا قافلہ, یہ چادر تطہیر میں انما یرید اللہ کی آیت کی مہر لگا ہوا قافلہ. یہ اپنے گھر سے نکل کے مباہلہ کے میدان کی جانب چلا. ذرا لشکر کی تیاری دیکھنا کتنی خوبصورت ہو چکی تھی. انما یرید اللہ کی آیت کی مہر لگ گئی تھی. اہل بیت کا تعارف ہو گیا تھا. نبی اپنے گھر سے چلے. انداز کیا تھا مباہلہ میں جانے کا؟ آگے پیغمبر, پیچھے سیدہ, پیچھے امیر. رسول نے حسین کو گود میں لیا ہوا, حسن کی انگلی کو تھاما ہوا. نہیں یا رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں تیرے, ہم امتی ہیں تیرے, ہم تجھ پہ اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں. بچوں کی ماں بھی ساتھ ہے, باپ بھی ساتھ ہے. ایک بچہ ماں کو دے, ایک بچہ باپ کو دے. تو خالی انداز میں چل, تیرا چلنا بتائے کہ نبی آ رہا ہے. بچے تو نے کیوں اٹھائے ہیں؟ ہم مجبوری تھی آج بچے اٹھانے. اگر ماں اور باپ لے کے آتے کلمہ اور رکھ لیتے تھا. بچے تھے, ماں باپ کے ساتھ آ گئے. بچے تھے, ماں باپ کے ساتھ آ گئے. اٹھا کے بتا رہا ہوں, ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے, میری ضرورت بن گیا. یہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ آئے, یہ ہیں میرے بیٹے. پیچھے سیدہ ہے. اب بالکل ختم کروں گا ورنہ مباہلہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں مباہلے کے راز پڑھتا. ادھر سے پنجتن کا قافلہ نکلا, ادھر سے عیسائیوں کے پادری, 3 نام لکھے, عبد المسیح, آقا بھی ابو لہب. اس نے آتا ہوا پنجتن کا قافلہ دیکھا. وہ اتنا ضعیف تھا, علمدار بخاری صاحب اتنا ضعیف تھا کہ اپنی آنکھوں کو یوں اٹھا کے دیکھتا. آسمانی صحائف کا عالم تھا, حضرت عیسیٰ سے توسل کا دعویٰ کرتا تھا. کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, عام پادری نہیں تھا, عام عیسائی نہیں تھا. اس نے اپنے یوں ابروؤں کو اٹھایا, اس نے مدینے سے نکلتا ہوا یہ قافلہ دیکھا. اس نے اپنی قوم سے کہا مجھے نہیں پتا ان میں مرد کتنے ہیں, ان میں عورتیں کتنی, مجھے یہ نظر آ رہا ہے ایک نور کا حالہ ہے, ایک نور کا سرکل ہے, ایک دائرہ نور ہے جو اتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اگر یہ نہ رکے تو یہ پہاڑ اڑیں گے, یہ زمین پھٹ جائے گی, آسمان ہم پہ گر جائے گا. جو ہی قافلہ قریب آتا گیا, عیسائی تڑپتا گیا. بالکل قافلہ قریب پہنچا, عیسائی پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اپنے پادری کا زمین پہ بیٹھو, معافی مانگو, جسے کہتے ہیں اسے سجدہ کرو. اس کا پہنچے نہیں معافی کس بات کی, اس کا مجھے یہ تو نظر نہیں آ رہے, لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا گیا. میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا. مجھے وہ بی بی تو نظر نہیں آئی, مجھے نہیں پتا یہ کون سی مستور ہے. بسم اللہ, تھوڑا سا پڑھوں میں, تھوڑا سا, یہ کون سی مستور ہے مجھے نظر نہیں آیا.
लेकिन ये जो भी मस्तूर है, मरियम पीछे आ गई। ईसाई पादरी ने कहा, मरियम इशारा करके कह रही हट जाओ, अगर ये वहां तक पहुंच गई ये पहाड़ तुम पे गिर जाएगा। वहीं पे ईसाई पादरी जमीन पे झुक गए। रसूल ने सैयदा को रोका, खुद नबी चलते हुए ईसाइयों के करीब आए। किताब कहती है कि पादरियों के बड़े पौप ने, बड़े पादरी ने, अब्दुल मसीह ने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखा। पादरियों से कहा मुझे बाजुओं से पकड़ के उठाओ। बाजुओं से पकड़ उठाया। इसने कहा मुसलमानों के नबी के कदमों में बैठाओ। नबी के कदमों में बैठ के अपने हाथ आंख से उठा के नबी के कदमों पर आके कहता है बाकी बात बाद में करेंगे, बेटी से माफी लेते। ये जो तेरे साथ चल गई आई है भाई से माफी लेते। इतना कहने के बाद यासर भाई पीछे हटा। इसने अपने सर से अपना ताज उतारा, इसने चादर अपनी कौम के सामने बिछाई। इसे कहा जो तुम्हारे पास है इसमें रखो। इसने गठरी बना के सोने और जेवरात की। कौम ने कहा माफी मांग ली, अब ये क्यों देने जा रहा है? रो के कहेगा इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजेंगे? बस सैयदा के ज़हन में ये बात बैठ गई कि मैं जहां भी जाऊंगी मेरा इतना ही हया किया जाएगा जितना मुबाहले में ईसाइयों ने हया किया था। रसूल की आवाज आई सैयदा मुबारक हो, हम मुबाहला जीत गए। अली की तलवार नहीं निकली, मेरी जुबान से खुतबा जारी नहीं हुआ। ज़हरा तेरी किस्मत मुबाहला जितला गई, इतना कहना था। सैयदा रो के कहती आज फतह का दिन है, बाबा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? रसूल रो के कहते एक वक्त याद आ गया है, आज ईसा के उम्मतियों ने इतना हया किया है, मेरे दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी रह। जो पैगाम पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा। जिंदगी में सैयदा से धोखा ना करना। नबी की बेटी की तरफदार रहना। मेरा सलाम है उन लोगों को जो सैयदा के मुकदमे पे हाजिर है। बुखारी साहब बैठे हुए हैं, इनके रुफ़क़ा कार को मैं मिंबर हुसैन से सलाम करता हूं। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मैंने खुद कुम में वहीद खुरासानी 3 जमात-उस-सानी मैं कुम में था 2 साल पहले। वहीद खुरासानी हौज़ा इल्मिया के बहुत बड़ा नाम है कुम का। वो मासूमा कुम के हरम में सैयदा पढ़ रहे थे। उन्होंने एक जुमला पढ़ा था तो आज तक मेरे कानों में। वहीद खुरासानी रो के कहने लगे अगर चाहते हो ना तुम्हारी कब्र की पहली रात अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए। ज़हरा की मजलूमियत बयान किया कर। ये इतनी बड़ी मजलूमा है, इसकी मजलूमियत छुपा दी गई है। या सैयदा ये कौम तेरी इस्मत पे मरने के लिए तैयार है, हम मिटने के लिए तैयार है। रसूल की बेटी हम तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हमारा कुछ ना रहे हम गवाही देते हैं कि तू हक पे थी। बीबी हम गवाही देते हैं तू सच्ची है। ये पर्दे में बैठी हैं माएं बहनें बेटियां, इनमें से किसी मां को कहे बेटे के सर पे हाथ रख के सच्ची कसम खाओ, माएं लड़ जाती हैं। दरबार में बच्चों के सर पे हाथ रख कहती मैं हसनैन की कसम दे। यकीनन जनाबे सैयदा पढ़ता